بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کے والد کا نام آزر تھا یا طارخ تھا؟ تو جاننا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح یا طارخ تھا، اور یہ اکثر علماء اور مفسرین کا قول ہے۔ یہاں تک کہ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے لا خلاف بین النسابین فی ان اسم ابی ابراہیم طارح، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نسابین جو نسب کو بیان کرنے والے، نسب کا علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ائمہ نسب کے نزدیک اس متعلق جو ہے اختلاف ہی موجود نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا۔ یہ آپ نے معانی القرآن میں بیان فرمایا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو جمہور کی طرف منسوب کیا، اور انہی میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بھی کیا، اور یہی قول جو ہے حضرت مجاہد جو تابعین کے اکابر مفسرین میں سے ہیں، ان کی طرف بھی جو ہے یہ قول منسوب ہے۔ آپ بھی یہی کہا کرتے تھے، اور یہ قول آپ کا جامع البیان میں موجود ہے جو کہ تفسیر طبری کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح اس قول کو امام جلال الدین السیوطی نے الدر المنثور میں، اسی طرح آپ نے جو ہے اپنی ہی کتاب الحاوی للفتاوی میں نقل کیے ہیں۔ اب جب یہ بات اتنی پکی ثابت ہو جاتی ہے اتنے معتبر ذریعوں سے اور اتنی بھاری اکثریت سے، اکثر ائمہ تفسیر اور تقریباً سارے نسابین سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا نام طارخ تھا یا طارح تھا، تو بات باقی رہ جاتی ہے اس آیت کریمہ کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 74 کی، 74 کی، کہ اس میں تو اللہ رب العزت نے آپ کے اب کا نام، اب کہتے ہیں باپ کو، اور اب کا نام جو ہے آزر ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو یہ آزر کا یہاں جو ہے ذکر آیا، اور ان کو جو ہے اب کہا گیا، اور اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو ہے باپ کو کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے پھر؟ تو جاننا چاہیے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کیے ہیں کہ جب یہ سارے لوگ اس چیز پر متفق ہیں تو یہ آزر کا معنی یہاں عم کا ہے، کہ ممکن ہے کہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، کیونکہ لفظ اب جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر آیا ہے اپنے اب کے ساتھ، تو وہاں لفظ اب آیا ہے، والد کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ ہمیشہ اللہ رب العزت نے لفظ اب کا استعمال کیا، اور جہاں لفظ اس میں آزر آیا ہے تو آزر کے ساتھ بھی اب کا ہی استعمال اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اب والد کو بھی کہا جاتا ہے، اور دادا کو بھی کہا جاتا ہے، اور چاچا کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ اللہ رب العزت ہر جگہ جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے اب کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف، اور شرک سے جو ہے دور ہونے کا اور شرک کو ترک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہاں جو ہے ہر جگہ پر قرآن کریم میں لفظ اب آیا ہے، اور لفظ اب یہاں عم کے معنی میں یعنی چچا کے معنی میں ہونا، اس بات کو جو ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیے ہیں، جو تابعین میں کے سب سے بڑے مفسر تھے، اور اتنے بڑے اور علم التفسیر کے اتنا زیادہ جاننے والے آدمی تھے کہ صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے تفسیر کو سنتے تھے۔ اور اس بات کی تائید ان آیات سے اور احادیث سے بھی ہوتی ہیں کہ جس کو مفسرین کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اطہر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنے آباء ہوئے ہیں آپ کے،
ان کے ایمان کے دلیل کے طور پہ جن آیات اور احادیث کو پیش کیے ہیں کہ سارے کے سارے مؤمنین تھے، وہ آیات اور احادیث بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ جتنے آباء ہیں، جتنے آپ کے والدین ہیں، وہ اگر مؤمن ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بھی مؤمن تھے۔ اور بطور دلیل کے جو آیتیں پیش کی جاتی ہیں، من جملہ ان آیتوں کے ایک آیت جو ہے سورہ شعراء کی ہے، آیت نمبر 219، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ای وَتَقَلُّبَكَ فِي الْمُصَلِّينَ، نماز ادا کرنے والوں میں آپ کا منتقل ہونا۔ یہ منتقل ہونے کا معنی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک پشت سے دوسری پشت کی طرف منتقل ہوتے جانا۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا یہ تفسیر کرنا کہ ایک پشت سے دوسری پشت کی طرف منتقل ہوتے جانا، یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اور آپ کا یہ تفسیر کرنا کہ ساجدین سے مراد مؤمنین ہیں، تو مؤمنین میں آپ کا منتقل ہونا ثابت ہوتا ہے، جس سے جو ہے اس بات کو، اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے آباء ہیں، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، سارے کے سارے مؤمنین تھے۔ پھر اس کے بعد امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے جلیل القدر کثیر تعداد کے علماء اسی قول کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور اسی معنی کی تائید کرتی ہے وہ حدیث شریف بھی جس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم يزل اللہ ينقلنی من الاصلاب الطیبۃ الى الارحام الطاہرہ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اصلاب طیبہ یعنی طیب پشت، پاکیزہ اور اچھے پشتوں سے، پاکیزہ اور صاف ستھرے رحموں کی طرف منتقل فرمایا۔ تو یہ طیب اور طاہر کا جو ذکر آ رہا ہے، اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ طیب اور طاہر مؤمنوں کو ہی کہا گیا ہوگا۔ اور جو آزر کا ذکر آیا ہے وہ مشرک انسان تھا، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آباء کو طیب اور طاہر کہیں، آپ کے آباء کو طیبین کہیں، اور آزر جو ہے مشرک آدمی ہو قرآن کریم کی روح سے، تو آپ کے آباء میں سے یعنی آپ کے والدین میں سے نہیں ہو سکتا ہے یہ شخص۔ اب اس کے بعد ایک قرآنی دلیل رہ جاتی ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ الگ ہیں، اور والد کے نام کے ساتھ یعنی لفظ والد کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ذکر فرمایا اور ان کے مؤمن ہونے کا ثبوت پیش کیا، جبکہ آزر کا جہاں ذکر آیا تو وہاں لفظ اب کا استعمال کیا اور اس کے مشرک ہونے کا ثبوت اللہ رب العزت نے دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114، اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ مؤمنین کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی لوگ ہیں، تو مشرکین کے لیے استغفار کرنا منع ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اب رہا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اب کے لیے استغفار کرنا، اب کا یہاں لفظ آیا ہے، اپنے اب کے لیے استغفار کرنا، یہ جو ہے ایک وعدہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ استغفار کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے یہ آزر سے جو ہے، اپنے چچا آزر سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ جب وہ مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تو اس وعدے کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کے لیے استغفار کیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو
ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دوری اختیار کر لی اور اس سے تبرہ کر لیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور استغفار کرنے کو آپ نے ترک فرما دیا۔ تو یہ آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 113 اس سے پہلے والی، یہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب یعنی آزر اب تھا، اور اب کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا وہ استغفار کو آپ نے ترک فرما دیا تھا، کیونکہ وہ مشرک تھا۔ جبکہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے کعبہ المشرفہ بنانے کے بعد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے ہونے کے بعد اور پھر آپ کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ایک عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل زندگی آپ کی حیات طیبہ کے آخری حصے کا یہ ذکر آتا ہے۔ اب وہ آزر سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ ابتدائی زمانے کا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی عراق میں تھے، وہ ابتدائی زمانہ تھا جب وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ یعنی اسلام قبول نہیں کیے اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیے، اور آپ کو جو ہے نمرود نے آگ میں پھینکا، اور آپ کے یعنی اس نے آزر نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، تو وہاں سے آپ جو ہے ہجرت کر لیے تھے، انی مہاجرون الی ربی، تو یہ ہجرت کر کے آپ جو ہے فلسطین کی طرف چلے گئے تھے۔ پھر فلسطین میں آپ عرصہ دراز رہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک مدت کے بعد پھر آپ جب مصر کی طرف ہجرت کیا، اور اس طرح تو وہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر حضرت ہاجر آپ کو ملے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اسماعیل علیہ السلام کو آپ مکہ میں چھوڑ آئے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر جب واپس آئے تو ایک عرصے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کو پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی یہ سارا وقت گزرا اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آخری زمانہ آ گیا۔ اس وقت کا ذکر اللہ رب العزت کرتے ہوئے سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے مکہ میں چھوڑنے کا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ رب العزت کی تعریف ہے اور اس کا شکر ہے جس نے اتنی بڑی عمر میں مجھے جو ہے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نقل کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرما دیا تھا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ پھر اپنے آزر کے لیے، اپنے اب کے لیے استغفار کرنا ترک فرما دیا تھا، اور وہاں لفظ اب کا استعمال کیا ہے، لفظ اب کا استعمال کیا، اور اس اب کے لیے استغفار کرنا آپ نے ترک فرما دیا تھا، اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ لیکن آخری زندگی میں آپ جو ہے اس وقت بھی بالکل آخری ایام میں بھی اپنی زندگی کے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، اور یہاں لفظ والد کا ذکر فرمایا، اور والد جو ہے اپنا جو باپ ہوتا ہے حقیقی باپ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اپنے چچا کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ استغفار کرنا آپ کا، اور اس استغفار کا اللہ رب العزت بطور آپ کی تعریف کے یہاں ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے والد کا نام جو ہے طارق تھا جو کہ مومن تھے، اور آزر کا جو ذکر آیا ہے وہ اب کہہ کے اللہ رب العزت نے ہر جگہ پوری قرآن میں لفظ اب کا استعمال کیا، اور اس سے مراد جو ہے آزر ہے جو کہ مشرک تھا، وہ آپ کا چاچا تھا۔ تو اس طرح جو ہے مؤرخین اور نسابین اور مفسرین کی اکثریت اس بات کے ساتھ جو ہے یہ بات بھی جڑ جاتی ہے کہ آپ کے والد جو ہے آزر نہیں تھے، بلکہ آپ کے والد جو ہے طارق تھے، اور وہ مومن تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اخیر زندگی تک بھی
دعا فرماتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ جبکہ آزر کا جو ذکر آیا ہے وہ آزر جو ہے اب کے لفظ سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، وہ جو ہے چاچا تھا اور اس کے لیے آپ نے استغفار کرنا ترک کر دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرک تھا۔ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کو جو ہے دلیل قطعی نہیں کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے دلیل ترجیحی کہا جاتا ہے کہ راجح بات یہ ہے، اور یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جو ہے اس کو عقیدے کی بات پہلے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جھگڑے کرتے ہیں، تو جھگڑے جو ہے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدے کی بات ہوتی تو بالکل واضح طور پہ صریح الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کا بیان آتا، لیکن بہت ہی راجح قول اس کو جو ہے کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ تھوڑی سی باتیں تھیں اس موضوع کے متعلق۔ واللہ ورسولہ اعلم و